سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے. بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو. اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے. کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا. اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. پھر آگے چل کے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ
3 خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ بل ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا۔ لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا۔ نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے، ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابد شاہی کوئی نہیں۔ بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابد شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے، اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو
اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں، پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں، شارح تو نہیں تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ دنیا سے مر چکا شہید بھی اللہ کے حضور زندہ ہے، قرآن میں ہے۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے؟ بھئی مر چکا ہے، اسی لیے وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، اللہ کے حضور زندہ ہے۔ ہاں نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر، حضرت علی کے بھائی، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی، حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر طیار ہے۔ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں، یعنی کنفرم زندہ۔ اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، پھر حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی۔ اور جعفر طیار کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، اس کی بھی پرورش کی، بلکہ ان کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہے تو یہ کیا آگے چل رہا ہے سارا معاملہ، تو وہ زندگی اللہ کے حضور ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے۔ اس وقت بھی بت پرست 90 کروڑ ہیں، اور کرسچنز جو ہیں 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ چیز تھی حضرت ابوبکر کے سامنے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی۔ میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں بابت شاہی کوئی نہیں۔
لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی نبی علیہ السلام پہ تو احسان نہیں کیا نا تم نے اپنی آخرت کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ آیات بعد میں پڑھی، عقیدہ پہلے دیا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ بھائی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کہو گے کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر انجینئر کیوں نہ کہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو دور کی بات۔ جب کوئی شخص گمراہی پھیلاتا ہے نا تو اس کے مقابلے کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت جملے ان کے اوپر بولتے ہیں۔ جب کچھ ہوا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ یعنی دو کتنی سخت باتیں، ایک تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں عبادت کرتا ہے سیدھا سیدھا بھی شرک کا فتویٰ کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کی بجائے، کوئی نعت پڑھنے کوئی دروشی پڑھنے کی بجائے سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مر چکے۔ ایک غم ہے صحابہ کو اوپر سے اس طرح کے جملے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے لیے توحید ٹاپ پرائورٹی تھی، انہیں یہ پتا تھا کہ پیغمبر اسی میں خوش ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، اور یار پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں، ہم میں سے جن لوگوں کو توحید کا تعارف ہوا ہے، اگر ہماری شان میں کوئی ایسی کوئی بات کر دے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو تو یقین کریں ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو یار۔ تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اعلیٰ شناخت رکھتے ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرے کہ خدا کے مقابلے پہ اسے کھڑا کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا، پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ سورہ النساء میں تھی آیات، سورہ آل عمران میں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ۔ وہ تو کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس کے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں، 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔
امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم۔ نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی، 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔